وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ہم اور آپ یہاں پر اس دنیا میں وزٹر ہیں۔ وزٹر کا کیا مطلب ہے کہ کچھ وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں، مستقل نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ کینیڈا جاتے ہیں، وہاں کی امیگریشن کراتے ہیں، وہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں۔ امریکہ جاتے ہیں، گرین کارڈ مل جاتا ہے، وہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں، یعنی شہری ہو جاتے ہیں، وہاں کے مستقل رہ سکتے ہیں۔ سعودیہ میں اقامہ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہر جگہ کے اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں اور مستقل شہری اس ملک کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا ہے، یہاں پر کوئی بھی نیشنل نہیں ہو سکتا، مستقل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب یہاں پر عارضی وقت کے لیے آئے ہیں، عارضی طور پر ہیں، کچھ ایک مخصوص مدت تک ہیں۔ اس کے بعد ہم سب کو اپنے اصلی وطن جانا ہے، جو ہمارا اصلی وطن ہے آخرت، وہاں ہم سب کو جانا ہے۔ یہاں پر ہم کچھ ایک خاص مدت کے لیے آئے ہیں۔ وہ مدت کس کی کتنی ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں آپ کو نہیں پتہ۔ جب وہ ٹائم ہمارا پورا ہو جائے گا، وہ مدت پوری ہو جائے گی، ہم اپنے اصلی وطن یعنی آخرت کی طرف چلے جائیں گے۔ دنیا میں اگر یہ شہریت اگر کسی کام کی چیز ہوتی تو جو امریکہ میں چلا جاتا ہے، وہاں کا گرین کارڈ لے لیتا ہے، وہاں کا مستقل شہری ہو جاتا ہے، موت تو اس کو بھی آتی ہے، تو وہ گرین کارڈ اس کے کس کام کا آیا؟ کسی کام نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اسی مٹی میں جائے گا جس میں ہم اور آپ جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جنت کا گرین کارڈ مل جائے، جنت کا گرین کارڈ، وہاں کی شہریت مل جائے، یہ اصل چیز ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر بھیجا ہے، اور فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو چیز اللہ کے پاس پہنچا دیں گے وہ چیز باقی ہو جائے گی، وہ فنا ہونے سے بچ جائے گی۔ جو اپنی جوانی کو اللہ پہ فدا کر دے گا تو اس کی جوانی باقی ہو جائے گی، فنا نہیں ہوگی۔ جو اپنی خواہشات کو، اپنی حرام خوشیوں کو اللہ پہ قربان کر دے گا۔ آدمی کو نفس میں تقاضے ہوتے ہیں گناہ کرنے کے، وہ تقاضے، ان تقاضوں پہ عمل کرنا، یہی حرام خوشیاں ہیں۔ ایک آدمی کا کسی گناہ کا دل چاہتا ہے، وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے۔ یہ گناہ کا کر لینا یہ کیا ہے؟ اس نے حرام ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے، اللہ کے ناپسندیدہ جو طریقہ ہے اس سے خوشی کو حاصل کیا، یہ منع ہے۔ جو شخص اس ناجائز جو خواہش ہے، جو غلط خواہش ہے، اس پہ صبر کر لے گا اور اس پہ عمل نہیں کرے گا اور اپنے دل کو توڑ لے گا اور اللہ کو راضی کر دے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ اس کی خوشیاں وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گی آخرت میں۔ جو اس نے یہاں پر اپنے غم اٹھا لیا اور گناہ نہیں کیا اور دل کی بری خواہشات کو برداشت کر لیا، تو یہ خوشیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ آخرت میں ٹرانسفر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو وہ خوشیاں عطا فرمائیں گے کہ جس کا نہ خیال کسی کا وہاں پر تک گزرا ہے، نہ کسی آنکھ نے وہ خوشیاں دیکھی ہیں۔ وہ انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوہ طور پر جب تجلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتا کوئی اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی فرمائی کوہ طور پر، تو وہ کوہ طور جو ہے وہ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اکثر حضرات نے لکھا ہے کہ وہ تجلی برداشت نہیں کر سکا، اس لیے ٹوٹ گیا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوہ طور اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا،
اس نے یہ سوچا کہ تجلی اگر میں ویسے ہی پہاڑ رہوں گا تو تجلی صرف اوپر اوپر آ کے لگے گی، صرف اوپر اوپر تجلی ہوگی. اگر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں تو میرے جسم کے میرے ذرے ذرے میں وہ تجلی جذب ہو جائے گی. تو اس لیے وہ ٹوٹ گیا. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں آ جائیں، اللہ کا تعلق مجھے نصیب ہو جائے، تو اس کو غلط خواہشات سے اپنے دل کو توڑنا ہوگا. جو اپنے دل کو بری خواہشات کے تقاضے پہ توڑے گا، یعنی اس کا دل چاہ رہا ہے کوئی غلط کام کرنے کا، کوئی گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ اپنے دل کی بات نہیں مانتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں دل کو توڑ لیتا ہے. تو جب اپنے دل کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا تعلق اس کے دل میں آ جائے گا. ایک تو یہ کوہ طور والی مثال، دوسرا خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں. تو جب دل کو توڑے گا تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، اللہ کا تعلق دل میں آ جائے گا. اور یہ اللہ کا تعلق ایسی چیز ہے، جب یہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر جس نے 1000 واٹ کا بلب دیکھ لیا تو 0 واٹ کا بلب تو اس کو لوڈ شیڈنگ نظر آئے گا. جو سورج کو دیکھ لے تو ستارے اس کو کہاں نظر آئیں گے؟ جب سورج نکلتا ہے ستارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اتنے سارے ستارے سب غائب ہو جاتے ہیں. تو جس کے دل میں اللہ کا تعلق آ گیا تو پھر وہ باقی کسی چیز سے معروف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے. ایک ایسی سمجھنے والی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کا تعلق شیر سے دوستی ہو گئی، کسی کی شیر سے دوستی ہو گئی، تو وہ لومڑی بندر وغیرہ ان لوگوں کو کوئی لفٹ کرائے گا؟ نہیں کرائے گا، نہ یہ لوگ اس کا کچھ بگاڑ سکیں گے. تو جس کا اللہ سے تعلق ہو گیا، جو شیر کا خالق ہے، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی جنگل میں تھے تو وہاں پر شیر سامنے آ گیا. تو آپ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ان کا غلام ہوں. تو وہ شیر دم ہلانے لگ گیا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ان کا ایمان تھا، ان کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ شیر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں. تو جو اللہ سے تعلق صحیح کر لے گا اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے پاس جو چیز ہے، چاہے وہ جوانی ہے، چاہے وہ خوبصورتی ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، کچھ بھی ہے، وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ باقی ہے. تو سمجھدار آدمی کون ہے؟ جو اپنا آخرت کے اکاؤنٹ میں اپنی نیکیوں کو ٹرانسفر کرے. جب بھی کوئی کسی دوسرے ملک میں کام کے لیے جاتا ہے، فرض کریں یہاں سے سعودیہ گیا نوکری کرنے، تو اگر وہ جو کما رہا ہے وہیں کھا رہا ہے، وہیں پر اڑا رہا ہے، وہیں کچھ جمع نہیں کر رہا، آگے وطن کے لیے کچھ لے کے نہیں جا رہا، تو جب وہ اپنے وطن میں آئے گا، پاکستان آئے گا، کراچی آئے گا، تو اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے رشتہ دار اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں اگر جیبیں خالی ہوں گی. لیکن اگر وہ یہاں پر مال بھیجتا رہا، ٹرانسفر کرتا رہا، یہاں پر بینک بیلنس بناتا رہا، تو جب کراچی آئے گا، اپنے ملک آئے گا، تو اس کی ویلیو ہوگی کہ بھئی فلاں صاحب اس ملک سے بڑا کما کر آئیں، بڑا مال لے کر آئیں. رشتہ دار بھی جو نہیں بھی جانتے ہوں گے دور کے، وہ بھی ملنے آئیں گے، ارے میں فلانے کا چاچا ہوں، آپ پہچانے مجھے، وہ بھی ملنے آ جائیں گے. تو آخرت میں جب ہم یہاں سے جائیں گے تو وہاں پر لوگ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، وہاں پر جو جا چکے ہوں گے پہلے سے، وہ پوچھیں گے ہاں بھائی فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے. تو وہ کہے گا وہ تو میرے سے پہلے چلا گیا. کہا کہ اچھا، اس کا مطلب وہ کہیں اور چلا گیا، یہاں نہیں آیا ہمارے پاس. کیا مطلب؟ اعمال اچھے نہیں تھے تو دوسری جگہ پہنچ گیا، اعمال اچھے تھے تو یہاں پر آتا، ہم سے ملاقات ہوتی اس کی. تو اصل زندگی یہ نہیں ہے میرے دوستوں، یہ صرف عارضی زندگی ہے، جہاں پر ہم اپنا سب ٹائم گزار رہے ہیں، ٹائم اپنا گزار رہے ہیں. کوئی اچھا گزار رہا ہے، کوئی برا گزار رہا ہے. یعنی اچھا گزار رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اگر اچھا گزار رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ حالات ہر قسم کے کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی غم ہے، وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے آدمی کے، تو وہ تو سب کے ساتھ ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو.
سب کے ساتھ ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، دینداروں کے ساتھ بھی ہیں، دنیا والوں کے ساتھ بھی ہیں، دنیا داروں کے ساتھ بھی ہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ایک حالات وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی اپنی حالت کو ٹھیک کر لینا، اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں گزارنا، اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا، نمازوں کی پابندی، ذکر تلاوت کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، یہ حالت ہمارے اختیار میں ہے. تو اس حالت کو جو ٹھیک کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لے گا، تو اگلے جہان میں وہ خوش رہے گا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بوئے گا وہاں پر وہی کاٹے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر ہم کانٹے بو دیں اور وہاں ہم سوچیں کہ بھئی چونسا آم نکلے گا تو مزہ آئے گا، کھائیں گے اس کو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر جو چیز بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. یہاں پر نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوں گے، تو آخرت میں وہی انعامات کی صورت میں ملیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے. دیکھیں عمر ہمیں ایوریج 60 سال کی دی اللہ تعالیٰ نے. ایک ایوریج جو ہے وہ 60 سال ہے. کسی کے بونس لگ گیا 70 تک پہنچ گیا، کوئی خال 80 تک پہنچ گیا، ورنہ ایک ایوریج عمر 60 سال ہے. بہت سے تو اس سے پہلے ہی چلے آتے ہیں دنیا سے. تو وہ عمر جو 60 سال کی ہے اس میں بھی سمجھ لیں 15 سال میں بالغ ہوا بندہ، تو اس کے 45 سال ہیں جس میں اس کا حساب کتاب ہے. یہ 45 سال اس میں بھی کتنا ٹائم سو کے گزار دیتے ہیں، کتنا ٹائم کھانے میں گزر گیا، باتھ روم میں گزر گیا. تو اس کے بعد جو ٹائم بچا وہ وقت اگر اللہ کی فرمانبرداری میں گزار لیا، کتنا تھوڑا سا وقت ہے، تو آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں. اور وہ وقت جو ہمیں ابھی حاصل ہے اگر ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، تو آگے ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے. ورنہ مسلمان کے لیے ہے کہ کچھ وقت کا نقصان ہے ضرور، یعنی جب صفائی ہو جائے گی اس کے بعد جنت میں جائے گا. جیسے بچہ جب گندا ہو جاتا ہے، پوٹی کر دیتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، صفائی کرتی ہے، پیمپر چینج کرتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، پاؤڈر واڈر لگا کے خوشبو لگا دیتی ہے اس کو، تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. پھر اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے، کوئی بھی لے لیتا ہے اس کو، یہ کھیلتے ہیں اس سے بچے پھر. لیکن جب تک گندا ہے، جب تک اس کی صفائی نہ ہو جائے تو ماں کو بھی چین نہیں آتا، بچے کو بھی چین نہیں آتا. تو اسی طرح اگر ہم یہاں سے گناہ ساتھ لے کے جائیں گے تو پہلے صفائی ہوگی. مسلمان کو جو عذاب ہوگا وہ اس کی صفائی کے لیے ہوگا، صفائی ہونے کے بعد پھر جنت میں جائے گا. تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو یہیں اپنی اصلاح کر لے، یہیں پر توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ، دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک کہ موت کا جو عالم ہے، جب تک کہ موت کے حالات ظاہر نہ ہونا شروع ہو جائیں. موت کا فرشتہ جس کو نزع کی حالت کہتے ہیں وہ نہ شروع ہو جائے، جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اسی طرح جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ہم اور آپ یہ بات اپنے آس پاس مشاہدے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اچانک اموات کا جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اچانک مر جانا، اچانک موت آ جانا، اور اس میں جوان بوڑھے کی کوئی قید نہیں ہے. تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس دھوکے میں نہ رہے کہ ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے. کیونکہ جو ٹائم ہے وہ مائنس ہو رہا ہے لمحہ بلمحہ. میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور حضرت حلیم الامت حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم ہی کی باتیں ہیں یہ سب. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بظاہر تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہم اس وقت سفر میں ہیں. کون سے سفر میں ہیں؟ آخرت کے سفر میں ہیں، اور تیزی سے آخرت کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو گھڑی کا سیکنڈ کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے، یہ ہمارا ٹائم مائنس کر رہی ہے. جو ٹائم ہم لے کر آئے ہیں یہ اس کو مائنس کر رہی ہے. کہہ لیں کہ کھا رہی ہے ہمارا ٹائم. ہماری جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ لمحہ لمحہ دم بدم. تو سمجھدار آدمی کون ہے؟ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے، نیک کام کرے، اور گناہوں سے بچے، برائیوں سے بچے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں، جو راضی کرتے ہیں زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں. لیکن
جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں حقیقی سکون ان کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد ہی سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ دل کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، سکون کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، تو سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو راضی کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اس کو سکون کا خواب بھی نہیں آئے گا، اس کو سکون کا خواب بھی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور اس کے لیے معاون جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، ذکر اللہ کی کثرت، دوسری کسی اللہ والے کی صحبت۔ جب آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ ہم لوگوں کی صحبت کے اثر کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں۔ وہ جو صحبت ہے نا، اس کے اثرات ہم فوراً جلدی سے پک کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور وہ اثرات پھر ہمارے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے انہی کی عادات آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی گیدرنگ، اپنے لوگ جن میں آپ بیٹھتے ہیں ان کو اچھا چنیں کہ وہ اچھے لوگ ہوں۔ ایک کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ اپنے دوست ان کو بنائیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ میری جنازے کی صف میں، پہلی صف میں وہ لوگ ہوں۔ ہر آدمی چاہے گا کہ نیک لوگ ہوں، کیونکہ وہ میرے لیے جنازہ جو ہے وہ دعا ہے نا، نماز جنازہ دعا ہے۔ تو اگر نیک لوگ آگے ہوں گے تو قبولیت کی زیادہ اس میں چانس ہے، زیادہ اس میں موقع ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ تو لہٰذا نیک دوست بنائیں، ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق ہو، جیسے جسمانی بیماری کے لیے ہم جسمانی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہمیں علاج بتاتا ہے، ہم اس کے مطابق دوا استعمال کرتے ہیں، وہ پرہیز بتاتا ہے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں، جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ بھئی تمہیں نزلہ ہو رہا ہے، دور بیٹھو بھائی پہلے تو، کیونکہ کرونا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ڈر لگ جاتا ہے، ماسک نہیں پہنا ہوا تم نے، دور بیٹھو، کرونا ہے تمہیں۔ خیر یہ تو میں مزاح کی بات کر رہا تھا۔ نزلہ ہو رہا ہے تو کیا بولیں گے؟ بھائی تم ایسا کرو، یہ دوا استعمال کرو، اینٹی الرجی دوا استعمال کرو، سافٹن۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کوئی دوا لے کے کھانا شروع کر دے، بعد میں موشن لگ جائے تو میری مصیبت آ جائے۔ تو فلاں دوا استعمال کرو، پیناڈول استعمال کرو، اور ٹھنڈا پانی مت پینا، آئس کریم مت کھانا، میرے لیے لے آنا کیونکہ مجھے نزلہ نہیں ہے، لیکن تم آئس کریم مت کھانا۔ تو اس کو پرہیز بتا دیا، دوا بتا دی، پرہیز بتا دیا۔ یہی اللہ والے کرتے ہیں کہ جب کوئی بیماری لے کے جاتا ہے کہ مجھے غصے کی بیماری ہے، اب یہ غصے کی کتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک آدمی جو اس کا مریض ہو، اس کے گھر والے، اس کے دفتر والے، اس کے ماتحت، اس کے محلے والے سب اذیت میں ہوتے ہیں کہ یار بڑا غصے والا آدمی ہے، ہر وقت ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس گلی سے نہ گزرے ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، آدمی دوسروں کو اذیت میں رکھتا ہے، اس کی وجہ سے خود بھی اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ تو اپنے جس سے اصلاحی تعلق قائم کیا ان کو بتائیں کہ میرے اندر غصے کی بیماری ہے، پھر وہ علاج بتائیں گے، بھئی فلاں ذکر کرو، فلاں مراقبہ کرو، یا فلاں چیز میں احتیاط کرو، جو بھی وہ اس وقت علاج مناسب سمجھیں گے وہ علاج بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے معالج ہیں، روحانی معالج سب سے بڑے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ غصے میں آدمی کیا ہوتا ہے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، اب جب کھڑا ہو گیا پھر کیا کرے گا، یا تو زبان چلائے گا یا ہاتھ چلائے گا۔ اب جب وہ کھڑے سے بیٹھ گیا تو ایک اسٹیج پیچھے آ گیا، اور بیٹھے سے لیٹ گیا تو بالکل ہی پھر تو وہ ایک دم ہی دور ہو گیا غصے میں، اور زمین سے لیٹنے میں زمین سے ٹچ ہو گیا، تو زمین پہ ماتھا ٹیکا جاتا ہے نا، یہ کیا عاجزی کی علامت ہے، تو زمین کے اندر یہ کیونکہ عاجزی کا عنصر ہے تو وہ اس سے قریب ہو گیا، تو لہٰذا اب وہ اس کے غلط اظہار سے بچ جائے گا۔ غصہ ویسے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، غصہ خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا غلط طریقے سے استعمال برا ہے۔ اب آپ سوچیں گے غصہ کیوں بری چیز نہیں ہے؟ بھائی اگر آپ کا نفس گناہ کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کرنا کہ تجھے غلط کام نہیں
کرنے دوں گا. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. اسی طرح گھر والے اگر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو ان پہ غصہ کرنا، لیکن اس میں اللہ والوں سے مشورہ کر لیں کہ اس میں اظہار مجھے کیسے کرنا ہے. ایسا نہ ہو گھر والے دین کی طرف آنے کے بجائے اور اس سے دور ہو جائیں. تو اس میں بڑوں سے مشورہ کر لیں کہ مجھے گھر والوں کو دین کی طرف کیسے لے کر آنا ہے. اپنی عقل سے کام نہ کریں. تو اس طرح ان پہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جب جہاد کا موقع ہے تو کافر کے سامنے وہاں غصہ کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو غصہ ضروری ہے، لیکن اس کے مواقع ہیں، کس موقع پہ کیا جائے کس پہ نہیں کیا جائے. لیکن جو آدمی اس راستے میں قدم رکھتا ہے، جس کو مبتدی کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہیں بھی غصہ نہ کرے اپنے نفس کے علاوہ. جب اس کی تربیت ہو جائے اچھی طرح، پھر اس کو خود اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیں گے کہ کتنا غصہ کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے. اسی طرح خواہشات ہیں، تو اپنی خواہشات کو اچھی جگہ استعمال کرنا یہ کہیں منع نہیں ہے. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیو. آج کل مت پیجیے گا آپ لوگ ٹھنڈا پانی، کیونکہ سردیاں موسم ایسا چل رہا ہے اور وہ یہ نزلے وغیرہ کے سلسلے چل رہے ہیں، تو ٹھنڈا پانی نقصان کرے گا. میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ حضرت نے کیوں یہ نقطہ بیان کیا کہ میاں اشرف علی سمجھ لیں کہ ہم لوگ مئی کے موسم میں بیٹھے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ میاں اشرف علی پانی پیو تو ٹھنڈا پیو. کیوں؟ تاکہ بال سے شکر نکلے. جب آدمی ٹھنڈا پانی، بھائی جائز نعمت استعمال کرنا منع تھوڑی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کی جیب گنجائش دیتی ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہتا ہے بریانی کھاؤں، کھائیں آپ بریانی، کوئی منع نہیں ہے. آپ کا دل کچھ اور اچھی چیز کھانے کا چاہتا ہے، آپ کھائیں، کوئی منع نہیں ہے. ہاں گناہ نہ کریں. سارے جائز حلال مزے کریں لیکن حرام مزہ نہ کریں، گناہ نہ کریں. اب بتائیے کتنا آسان ہے. ایک صاحب تھے، تو وہ ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ شوربے میں پانی ڈال کے کھا رہے ہیں کہ نفس کو میں مزہ نہیں لینے دوں گا. تو فرمایا کہ یہ عارف نہیں ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے والے نہیں ہیں. اگر اللہ کو پہچانتے تو اس شوربے کا مزہ بھی لیتے اور ہر نوالے پہ شکر ادا کرتے. اب یہ اس طرح پانی والے شوربے سے کیا شکر ادا کریں گے؟ بھئی نفس کو جو تکلیف ہے، جو روکنا ہے، وہ تو گناہ سے روکنا ہے، جائز چیزوں سے روکنا منع تھوڑی ہے. ہاں اعتدال ہو کہ آدمی اتنے اخروٹ نہ کھائیں کہ واش روم جائے تو خون آنا شروع ہو جائے. اخروٹ جائز ہے نا کھانا یا ڈرائی فروٹ جو ہوتے ہیں سردیوں میں کھاتے ہیں، مونگ پھلی کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں، تو یہ بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں. یعنی حلال استعمال کرنا اچھی بات، کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ، لیکن اس میں لمٹ کے ساتھ کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے. تو میرے دوستوں، یہ ایک عارضی دنیا ہے اور ہم اس میں کتنے پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ہوگا، ایسا ہوگا. شیخ چلی جو ہے وہ ایک دن جا رہا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ مٹکا میرا اٹھا دو گے تو میں اتنے پیسے دوں گا. اس نے کہا ہاں اٹھا دوں گا. اس نے مٹکا اٹھایا سر پہ اور چل دیا. اب جب چل رہا ہے تو پلاننگ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے یہ مٹکا جو میں نے اٹھایا ہے یہ مجھے 1 روپیہ دے گا، اس سے میں انڈا خریدوں گا، انڈے میں سے چوزا نکلے گا، وہ بڑا ہوگا، وہ مرغی ہوگی. یہ بھی پلان کر لیا، خود ہی سے مرغی ہوگی، وہ دوبارہ انڈا دے گی. اس طرح بہت سارے انڈے ہو جائیں گے، میرے پاس بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی. میں ان کو بیچ کے ایک بکری لے لوں گا، بکری بچہ دے گی، اس کے بعد میرے پاس بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی. میں ان کو بیچ کے گائے لے لوں گا، پھر میرے پاس بہت ساری گائے ہو جائیں گی. او ہو کیا زبردست، ابھی مٹکا سر پہ چل رہا ہے. جب گائیں بہت ساری ہو جائیں گی، میرا بڑا کاروبار ہوگا، میرا بنگلہ ہوگا، شادی ہوگی، اور اسی طرح بچے ہوں گے. میرا بچہ کہے گا آ کر ابا پیسہ دو. میں بولوں گا نہیں دیتا، بس اس نے نہیں دیتا بولا اور مٹکا گر گیا. اب مٹکا نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اب اس نے کہا کم وقت، میرا تم نے گھی ضائع کر دیا، سارا گھی گرا دیا. اس نے کہا ارے تمہارا گھی گیا تیل لینے، میرا محل ٹوٹ گیا، میری بیوی چلی گئی، بچے مر گئے، میرے جانور سب ختم ہو گئے، اس کا افسوس نہیں ہے تمہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہا، تمہیں اپنے گھی کی پرواہ ہے.
خیر وہاں سے پھر پٹائی ہوئی بیچارے کی، گھر واپس آیا، لوٹ کے بدو گھر کو آئے. تو پلاننگ کتنی کتنی بڑی کرتا ہے آدمی کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن اس کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا اور ہمیں دنیا سے جانا ہوگا اگلے جہان میں. اس جہان کی پلاننگ کریں کہ وہاں زندگی کیسے گزارنی ہے، آرام سے گزارنی ہے، سکون سے گزارنی ہے، مزے میں گزارنی ہے. تو پھر اس کے لیے یہاں پر محنت کر لیں، یہاں پر اللہ کو راضی کر لیں. اور بس چھوٹی سی بات ہے، وہ یہی آخری بات، اس کے بعد دعا کریں گے، وہ یہ ہے چھوٹی سی بات کہ گناہ نہیں کرنا ہے. حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر واعظ میں ان کی یہی بات ہوتی تھی، بھائی گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھو، بہت تلاوت کرو، بہت ذکر کرو، کوئی کرے تو اچھی بات ہے، بہترین ہے، لیکن زیادہ زور کس پہ ہوتا تھا کہ گناہ چھوڑ دو. کیونکہ اگر آپ بہت وظائف کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ چوکھٹ میں دیمک لگ جاتی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دروازے پہ لگی ہوئی نظر تو آ رہی ہے چوکھٹ، لیکن دیمک اندر سے سب کھا چکی ہوتی ہے، اوپر اوپر کی ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے. تو وہ کیا گناہوں کی دیمک نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس ساری عبادات ہوں گی، لیکن کسی کو جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا. آج کل اس کو لوگ مال کھانے کو بالکل سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ایسے، فروٹ والے کے پاس گئے انگور لینے، دو چار اٹھا کے بغیر اجازت کے کھا لیے. مونگ پھلی لینی ہے، دو چار اٹھا کے بغیر اجازت کے کھا لی، اس سے اجازت ہی نہیں لی، مفت کا مال ہے، کھا لو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آج کل کے دور کے حساب سے 4 آنے کے بدلے، 4 آنے اگر کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، 4 آنے کی کیا حیثیت ہے، 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی آخرت میں اس کو. 700 مقبول نمازیں. چوری کی بجلی چلا رہے ہیں لوگ، بسوں میں بغیر کرائے سفر کر رہے ہیں لوگ، تو یہ سب کیا ہے، یہ سب چوری ہے، یہ چوری ہے. اس ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہمارے سلسلے کے اوپر کے بزرگوں میں سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ آ رہا ہے ہمارا. ان کے شاگرد تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، جو سلطنت بلخ کے بادشاہ تھے اور سلطنت کو لات مار کر اور پھر جنگل چلے گئے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتے تھے. تو ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں تھے، تو وہاں پر کھجور لے رہے تھے. کھجور لی تو ایسی لینے میں 2 کھجوروں انہوں نے چکھ لیں اور مالک سے اجازت نہیں لی. سفر کر کے گئے وہاں پر بیت المقدس، تو وہاں پر بیت المقدس میں جو سونے کا ایک گنبد ہے نا، چٹان کے اوپر ایک سونے کا گنبد بنا، آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں. تو اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہاں پر رات کو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، رات کو سب لوگوں کو نکال دیتے تھے کہ رات میں یہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں دیکھوں گا فرشتے کیسے آتے ہیں، جو مشہور ہے یہاں پر کیا عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ دن میں وہاں چلے گئے، اپنا نماز وغیرہ پڑھی اور ایک چٹائی کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے. وہ اپنے اوپر ایسے اس کو لپیٹ لیا، وہاں چھپ کے بیٹھ گئے پیچھے سے. تو رات ہوئی، انہوں نے سب نمازیوں کو نکالا اور چوکیداروں نے، اور دروازہ بند کر دیا. جب بند ہو گیا دروازہ، یہ اپنا دوبارہ سے نوافل میں مشغول ہو گئے. اب ان کو نماز پڑھ رہے ہیں، اس دوران دیکھا، ان کو محسوس ہوا کہ کوئی الگ مخلوق یہاں پر موجود ہے، کوئی الگ مخلوق موجود ہے، اڑ رہی ہے یا تیر رہی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے یہاں پر موجود. تو وہ فرشتے تھے. تو انہوں نے دیکھا فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، ایک نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ ابراہیم بن ادھم ہے، پہلے یہ بڑا نیک بندہ تھا مگر اب یہ بہت برا ہو گیا.
تو انہوں نے کہا کیوں، برا کیوں ہو گیا؟ بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ لعنتی استعمال کیا. تو میں برا کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بہت برا ہو گیا یہ. تو حضرت بہت پریشان ہو گئے کہ مجھے اس طرح کر رہے ہیں. تو ایک فرشتے نے کہا بھی پہلے اس کے بڑے اچھے اعمال تھے، سب اوپر جاتے تھے اللہ کے پاس، ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی اس کے اعمال لے کے ہم جاتے تھے، اب تو میں بڑا افسوس ہوتا ہے اور یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. تو دوسرے نے پوچھا بھائی کیوں، کیا ایسا کیا کام کیا اس نے؟ کہہ لیں کہ مکے میں اس نے بغیر پوچھے 2 کھجوریں کھا لیں، جب سے یہ اللہ کے ہاں یہ بہت برا ہو گیا. اوئے ہوئے، صبح بڑی مشکل سے رات گزاری، صبح مکہ معظمہ گئے. وہاں جا کے جو مالک تھا، پتہ چلا مالک کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اس سے معافی مانگی. اس نے کہا بھائی یہ تو سب وراثت کا معاملہ ہے، میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، آپ میری طرف سے تو معاف ہے، ان سے بھی معاف کرا لیں. اب یہ بڑی مشکل سے گھر ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. ان کی ماں بیوی سے اس آدمی کی درخواست کی مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا میں تو معاف کر دیتی ہوں، میری ایک بیٹی ہے معذور، وہ اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے، میں اس سے پوچھ لیتی ہوں اگر وہ معاف کرتی ہے یا نہیں. تو وہ اندر گئی، اس سے پوچھ کے آئی، اس نے بھی معاف کر دیا. تینوں نے معاف کر دیا. اب یہ دوبارہ گئے بیت المقدس مکہ معظمہ سے. یہ اللہ والے ہیں، ان کو فکر ہے کہ میرے ذمے کوئی چیز نہ رہ جائے. تو وہاں دوبارہ پہنچے، پھر دوبارہ چھپ گئے جا کر وہ سونے کا جو گنبد ہے اس کے اندر، وہاں کہیں چٹائی میں چھپ گئے. دوبارہ رات کا وقت آیا، پھر نوافل میں مشغول ہو گئے. پھر وہ فرشتے آئے، پھر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں فرشتے. ہاں بھئی یہ کون ہے؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے وہی ہے ابراہیم بن ادھم. اچھا اس کا کیا حال ہے؟ کہہ رہے ہیں بس یہ اس نے وہ معاف کرا لیا نا، اب دوبارہ اس کے اچھا اعمال ہو گئے اللہ کے یہاں، پھر اچھا اس کو لکھ دیا گیا اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس کے اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں. تو پھر حضرت کی جان میں جان آئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاملات کی صفائی، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑا زور دیا ہے. ایک آخری بات بس عرض کر کے دعا کرتا ہوں. حضرت ایک جگہ گئے کرائے پر، وہاں پر رہے. جب واپس جانے لگے تو مریدوں سے کہا کہ بھئی یہاں کوئی حساب کتاب رہتا تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں حضرت سب کلیئر ہے. کہا اچھا وہ جو ہم نے ماچس کی چند تیلیاں لی تھیں، تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ چند تیلیاں ہی تو تھیں. کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا اشرف علی ان تیلیاں کو حساب دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ ان کو حساب برابر کرو اس کا. تو مالک سے حساب برابر کیا. پھر حضرت نے کہا ہاں اب چلو یہاں سے. تو یہ فکر ہوتی ہے. تو جس طرح اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس طرح اپنی معاملات کی صفائی بھی ضروری ہے میرے دوستوں. تو فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں. اب آخرت میں ان کی نیکیاں، اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا کہنا سننا محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ نفس کو شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. یا اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے. یا اللہ دونوں جہان کی عافیت کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی رضائے کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کامل پیروی، کامل مشابہت عطا فرمائیے. یا اللہ ضالین اور معصومین کی پیروی، مشابہت اور غلامی سے بچائیے. یا اللہ ہمارے حضرت والا حلیم الامت حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو کامل شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ حضرت کو عافیت عطا فرمائیے. یا اللہ حضرت کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم رکھیے. یا اللہ ان کو جلد جلد دوبارہ سے صحتیاب فرما کر دوبارہ سے یا اللہ رونق افروز فرمائیے. یا اللہ ان کے گھر والوں کو بھی، حضرت کے پوری خاندان کو، گھر والوں کو، سب کو یا اللہ کامل شفا اور عافیت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں بھی، جتنے حاضرین ہیں ان کو بھی، اور جو بھی یا اللہ تمام مسلمان جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو کامل صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس کا بالکل صفایا فرما دیجیے. یا اللہ معمولات زندگی بحال فرما دیجیے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.